الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کا تذکرہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے اور پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بنا دیا. دو بادشاہ کے قریبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جیل میں پہنچا دیا. بادشاہ کے دو قریبی لوگ تھے، ایک تو کھانا بنانے والوں کا سردار تھا اور ایک بادشاہ کا ساقی، شراب پلانے والا. ان دونوں کے خلاف بادشاہ کی عدالت میں کیس ہوا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے. بادشاہ نے تحقیق کی تو جو کھانا کھلانے کا سردار تھا اس کے خلاف تو بات ثابت ہو گئی، لیکن دوسرا جو ساقی تھا اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. لیکن بادشاہ نے احتیاطاً دونوں کو جب تک مکمل تحقیق نہ ہو جائے تب تک دونوں کو جیل بھیج دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے راستے بنتے ہیں. یہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا کہ یہ دونوں بادشاہ کے قریبی جیل میں پہنچ گئے اور ان دونوں کو خواب بھی نظر آیا. دونوں نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کا اصل مشن، اصل مقصد تو اللہ کی طرف بلانا ہے. انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث کیے جانے، بھیجے جانے کا مقصد ہی اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے. لیکن ان آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس انداز سے دعوت پیش کی، کس انداز سے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اس کے کچھ طریقے بھی بتلائے جا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ جیسے ہی ان دونوں کو جیل میں دیکھا اور تعارف ہوا، تعارف ہوتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دینا شروع نہیں کی، بلکہ انتظار کیا. موقع کا انتظار دائی کے لیے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اس کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ موقع کا انتظار کرے کہ لوگ محتاج بن کر، دنیاوی کسی کام میں محتاج بن کر میرے پاس آئیں. جب لوگ دنیاوی حاجت لے کر آئیں تو ان کی دنیاوی حاجت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت اللہ کا پیغام سنایا جائے تو یہ دلوں تک اثر کرتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ ہی اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنا نہیں شروع کیا، انتظار کیا کہ یہ لوگ محتاج بن کر میرے پاس آئیں. تو اب جب دونوں کو خواب نظر آیا تو دونوں تعبیر کے لیے محتاج بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام تو موقع کے انتظار میں تھے، موقع کی تاک میں تھے کہ کسی طریقے سے میں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں، اللہ کی توحید پہنچا دوں،
اللہ کی وحدانیت کا سبق انہیں پڑھا دوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان سے بات شروع کی. دیکھیے، تو پہلے تو موقع کا انتظار کیا. اس میں دعوت کا ایک اصول یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کو موقع کا انتظار کرنا چاہیے کہ لوگ محتاج بن کر آئیں، پھر اس وقت جب بات کہی جائے گی تو وہ دلوں تک اثر کرے گی. دوسرے، حضرت یوسف علیہ السلام نے آتے ہی جیسے ہی وہ لوگ محتاج بن کر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں مطمئن کیا. دیکھیے کیا کہا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا جو تمہیں بطور رزق دیا جاتا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلا دوں گا. کیونکہ جیل میں جو ہے ہر چیز کا شیڈول ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے کھانے کا، اس کا، تو اس وقت جو ہے کھانے کا وقت قریب ہوگا، کھانے کا وقت قریب ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو مطمئن کیا، پہلے ان کو مطمئن کیا تاکہ وہ اچھے سے اللہ کا پیغام سن سکیں، توحید کی بات، دین کی بات اچھے سے سن سکیں، خوش دلی سے سن سکیں. اس لیے پہلے ان کو مطمئن کیا کہ تمہارے خواب کی تعبیر میں بتلاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے بتلاؤں گا، وقت بتا دیا کہ اس وقت میں بتلاؤں گا. اب جب مطمئن کرنے کے بعد اللہ کی بات کی ہے ان کے سامنے تو انہوں نے اچھے سے سنی ہے. یہ طریقہ ہے. اگر مطمئن نہ کیا جائے لوگوں کو، ڈائریکٹ بات شروع کر دی جائے، اب سامنے والا اکتا جاتا ہے، سامنے والا سوچتا ہے پتہ نہیں حضرت کب ختم کریں گے. تو پہلے ہی حضرت نے بتلا دیا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا کھانا تمہارے پاس جو تمہیں رزق کے طور پر دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تم دونوں کو بتلاؤں گا اس خواب کی تعبیر. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہاں معجزے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا. وہ دونوں کیونکہ بادشاہ کے خاص تھے تو وہ جیل کا کھانا نہیں کھاتے تھے. بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ جیل کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کو گھروں سے ڈبہ آتا تھا، گھروں سے ان کے ٹفن آتا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور معجزے کے ان سے کہا کہ تمہارے ڈبوں میں، تمہارے ٹفن میں جو کھانے کی چیز آئے گی میں بغیر دیکھے پہلے سے بتلا دوں گا. اللہ مجھے بتلائے گا، میں تمہیں بتلاؤں گا. تو اس سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اس سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہم صحیح جگہ آئے ہیں. بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا تمہارا وہ کھانا جو گھر سے آتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تمہیں اس کھانے کی کیفیت بتلا دوں گا کہ وہ کھانا کیا ہے، کتنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ دیا گیا تھا، 3 پارے میں ہے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتلا دیتے تھے کہ تم کیا کھاتے ہو گھر میں ابھی کیا کھا کر آئے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے نہیں تھے، ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے، لیکن جو کھانا کھا کر آتا تھا اس کو بتا دیتے تھے کہ تم نے یہ کھانا کھایا ہے، اور گھر میں کتنا بچا ہوا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے. معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. ایسے ہی یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، اور معجزانہ طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ تمہارے ٹفن میں جو کھانا آئے گا میں پہلے ہی بتلا دوں گا. اس سے وہ لوگ متاثر ہو گئے. اب ایک اہم بات، جو اللہ کی طرف بلانے والا، جو عالم ہو، داعی ہو، بعض مرتبہ اس کے لیے اپنی خصوصیت، کس فیلڈ میں ماہر ہے، اپنی خصوصیت بتلانا جائز ہے. اس کو تکبر نہیں کہتے، اور یہ تواضع اور عاجزی کے خلاف نہیں ہے. بعض مرتبہ جیسے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خاصیت بتلا دی کہ میرے پاس کتنا علم ہے، اور لفظ کیا استعمال کیا، میں بتلاؤں گا، میں کا لفظ. حالانکہ میں کا لفظ عام طور پر استعمال کرنا انبیاء علیہ السلام اس سے بچتے ہیں. نیک لوگ اس سے میں کا لفظ کسی بھی چیز میں لانے سے، اپنی زبان پر لانے سے بچتے ہیں. کسی بھی چیز میں کا لفظ زبان پر لانے سے بچتے ہیں. میں تو شیطان نے کہا تھا تکبر کے طور پر انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ میں کا لفظ زبان سے ادا کرنے سے بچتے ہیں. لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں بتلاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ کسی عالم اور دائی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اس کو اپنی خصوصیت بتلانا تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے،
جائز ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک سائل آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا. تو ایک پوچھنے والا آیا، ایک حدیث وغیرہ کے بارے میں تحقیق کے لیے آیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آتے ہی اس سے کیا کہا؟ علی خبیر سقطت، جاننے والے کے پاس تو آ کر پڑا ہے. یعنی میں جو سوال لے کر تم آئے ہو میں اس کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں. دیکھیے بتلا دیا. تو یہ کوئی تکبر تھوڑی تھا، تکبر کے طور پر نہیں کہا انہوں نے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس تو ایک سائل آیا قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کی کوئی بات معلوم کرنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم کھا کر کہا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پوری زمین پر اگر کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا ہوتا جس کی طرف لوگ اونٹ سے جا کر اونٹوں کو تھکاتے تو میں بھی اس کے پاس جاتا. کیا مطلب؟ کہ میں زمین پر سب سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوں. تو یہ کیوں کہا انہوں نے؟ بطور تکبر کے نہیں کہا، اپنی خصوصیت بتلائی تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے جو اتنا سفر کر کے آیا ہے بیچارہ. اب ایسے وقت میں اگر عاجزی دکھائیں گے کہ ہم تو حقیر ہیں، فقیر ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو وہ کہے گا یار میرا تو بیچارہ سفر ہی ضائع ہو گیا، اتنی مشقت کر کے میں پہنچا ہوں. اب یہ ہر جگہ تواضع کا موقع نہیں ہوتا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں تواضع کے بجائے یہ کہا کہ میں بتلاؤں گا، الا نبأتکما بتأویلہ. لیکن سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی نزاکت دیکھیں. میں کا لفظ مجبوری میں بولنا پڑا، مجبوری میں کا لفظ ادا کرنا پڑا. تو اب کہیں نفس خوش نہ ہو جائے، نفس میرا خوش نہ ہو جائے، تو اگلے ہی جملے میں اس علم کی نسبت حضرت یوسف نے اللہ کی طرف کر دی تاکہ نفس کہیں خوش نہ ہو جائے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا یا جو تمہارے ٹفن میں آ رہا ہے اس کے بارے میں جو میں بتلا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے. کیا توازن ہے، سبحان اللہ. اعتدال دیکھیے، درمیانی، کہ میں بولنے کی ضرورت پڑی لیکن اگلے ہی جملے میں اس کا انکار بھی کر دیا اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی تاکہ نفس بھی جو ہے کہیں انسان کو تکبر میں مبتلا نہ کر دے. یہ ہے توازن، درمیانی چال. تو فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اب دعوت دینی شروع کی. سب سے پہلے جملہ کیا کہا؟ انی ترکت ملت قوم، میں نے اس قوم کی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. اب یہاں بھی سبحان اللہ دعوت کا انداز دیکھیں. تانا دے کر دعوت نہیں دی. دعوت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ہٹ کر کے اور اس کو ڈائریکٹ ٹارگٹ بنا کر دعوت دی جائے. اس سے لوگ بدک جاتے ہیں، اس سے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اس سے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ ہٹ درمی پر اتر جاتے ہیں. اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے کہ میں نے تمہاری قوم کی ملت چھوڑ دی ہے اور تم کافر ہو، میں نے تمہارا طریقہ چھوڑ دیا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں تھا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ غائبانہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان کو ٹارگٹ بنا کر کہا کہ میں نے اس قوم کی ملت کو، اس قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ وہ جو دو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی میں سے ہیں، وہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کافروں میں سے ہیں، وہ بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. لیکن یہ کسی کو اللہ کی طرف بلانے کا انداز ہے کہ ڈائریکٹ تم کہہ کر خطاب نہ کیا جائے، بلکہ جو غائب لوگ ہیں یا اپنے آپ کو شامل کر کے ہم کا لفظ کہہ کر خطاب کیا جائے تو اس سے لوگ قریب ہوتے ہیں، لوگ آسانی سے بات کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے کہ انی ترکت ملت قوم، میں نے اس قوم کی ملت کو، اس قوم کے مذہب اور طریقے کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں. سب سے پہلے یہی دو چیزیں کسی کو کہنی چاہیے. اللہ کی طرف بلانا چاہیے، جو بھی اللہ کی طرف بلائے تو پہلے توحید کی بات، اللہ کی طرف بلانے کی بات، اللہ پر ایمان کی بات، دوسرے آخرت. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اتباع کی ہے اس ملت کی
جس پر میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہیں. میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، وہ لوگ جو توحید کی روش پر، توحید کی ملت اور توحید کے مذہب پر قائم چلے آ رہے ہیں، میں ان کے طریقے پر چلتا ہوں، میں نے ان کا اتباع کیا ہے. دیکھیے یہاں سے سمجھ میں آیا کہ باپ دادا اگر حق پر ہوں، اوپر والے اسلاف وہ اگر حق پر ہوں تو ان کی اتباع کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں جو گمراہ ہیں، گمراہ اگر کسی کے باپ دادا گمراہ ہوں یا جس کو وہ مانتا ہے اسلاف وہ اگر گمراہ ہوں تو ان کی اتباع شریعت میں بری ہے. لیکن جو حق پر ہو، توحید پر ہو، تو ایسے بزرگوں اور ایسے اسلاف کی اتباع تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتباع کیا ہے میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک ٹھہرائیں. ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان نشرک باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں، من شیء تھوڑا بھی، نکرہ تحت النفی، کچھ کسی بھی چیز، ہلکا سا شرک بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہلکا سا شرک بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہریں، تھوڑا بھی شرک. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، وعلی الناس اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. سب سے بڑا اللہ کا فضل کسی کو توحید مل جانا، سب سے بڑا اللہ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے، وہ اللہ کو ایک ماننے لگ جائے. یہ کہ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر. سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے کہ انسان موحد بن جائے، انسان ایک اللہ کو ماننے والا بن جائے، توحید پرست بن جائے. یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے ممکن ہے. ورنہ دنیا میں دیکھو کتنے عقل مند لوگ ہیں، کافروں میں کتنے ذہین لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، خود اپنے لیے کروڑوں روپے انہوں نے اپنی عقل سے جمع کر دیے. یعنی دنیا کمانے کے اتنے طریقے آتے ہیں ان کو کہ اپنی عقل سے انہوں نے کروڑوں کی جائیدادیں بنا لی ہیں، اور دنیا کی نئی نئی چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہیں. وہ ایک سے ایک مشینیں بنا رہے ہیں، ایک سے ایک گاڑیاں نکال رہے ہیں، ایک سے ایک دنیا کی چیزیں نکال رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں. اتنی عقل ہے، لیکن ادھر جب توحید پر آتے ہیں تو ان کی عقل دھری رہ جاتی ہے، ان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے. وہ دنیاوی اعتبار سے اتنے ذہین ہیں، کروڑوں کے مالک بن گئے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، لیکن ادھر کوئی مورتی کے سامنے سر جھکاتا ہے، کوئی جانوروں کے سامنے، گائے کی پوجنے والے ہیں، سانپ کے پوجنے والے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو پوجنے والے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. انسان کی شرمگاہ شیولنگ کی پوجا کرنے والے بھی ہیں. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید دی ہے. کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ اسی توحید پر ہمیں باقی رکھے اور اسی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ جہاں سے نفع نظر آتا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا مذہب کیا ہے کہ جہاں سے نفع نظر آیا بس اس کے سامنے سر جھکا دو. تو انہوں نے انسانی شرمگاہ شیولنگ کی پوجا کیوں شروع کی ہے؟ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ وہ انسانی آلہ ہے، انسانی شرمگاہ ہے، مرد کی شرمگاہ، جہاں سے انسان وجود میں آتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں گویا نفع ملا ہے، اس لیے نعوذ باللہ یہی ہمارا خدا ہے. کتنی بے عقلی کی بات ہے. تو ایسے ایسے عقل رکھنے والے، دنیاوی اعتبار سے بہت عقل ہے ان کے پاس، بہت دماغ ہے ان کے پاس، بہت پلان ہے ان کے پاس، بہت سوچ ہے ان کے پاس، بہت ذہین اور جینیس سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ، لیکن جب اللہ کو ایک ماننے کی بات آتی ہے تو ان کی ساری عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ بالکل بے عقل، جانوروں سے بدتر بن جاتے ہیں. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا اگر کسی کو نصیب ہو گیا، توحید کسی کو نصیب ہو گئی، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے. دیکھیں لفظ بھی کیا استعمال کیا ہے، سبحان اللہ. فضل کس کو کہتے ہیں؟ ضروری چیز سے زیادہ چیز کسی کو دینا، اس کو فضل کہتے ہیں. ایک اہم بات ہے، ضروری چیز جو ہوتی ہے، ضروری چیزوں کے علاوہ کوئی ایکسٹرا نعمت، کوئی زیادہ چیز دینا، اس کو فضل کہتے ہیں. جیسے
ہمارے لیے دنیا میں وجود ضروری تھا، ہوا ضروری تھی، دوا ضروری تھی، رزق ضروری تھا. تو یہ ضروری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دی ہیں. ضروری چیزیں، وجود بھی دیا، جسم بھی دیا، انسان بنا دیا، اور زندگی گزارنے کے لیے، بڑے ہونے کے لیے، طاقت پیدا ہونے کے لیے اور زندگی کو آگے چلانے کے لیے سارے وسائل اور اسباب یہ مسلمانوں کو بھی دیے، کافروں کو بھی دیے. یہ مسلمانوں کو بھی دیے اور کافروں کو بھی دیے. لیکن مسلمانوں کو فضل، زائد چیز ایمان دے دیا. ہونا یہ چاہیے تھا. انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کافر کے گھر میں پیدا ہوتا. انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ ہر انسان کافر کے گھر میں پیدا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہتے کہ تم اپنی محنت سے، میں نے جو تمہیں عقل دی ہے اس عقل سے، اور جو اسباب دیے ہیں، میں نے نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابیں اتاری، ان اسباب کو سامنے رکھ کر تم محنت کر کے ایمان تک پہنچو. یہ انصاف تھا کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کافر گھر میں پیدا کرتے اور اس کو کہتے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ سب کو اللہ تعالیٰ کافر گھرانے میں پیدا کرتے. کسی کو مسلمان ماں کے پیٹ سے، کسی کو مسلمان گھرانے میں بچپن سے نہ پیدا کرتے. یہ انصاف کا تقاضا تھا. جیسے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کافر گھر میں وہ پیدا ہو گئے. لیکن اب بتائیے ان سے سوال ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا ہے؟ تو کس بیس پر ان سے سوال ہونے والا ہے؟ اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں کافر گھرانے میں پیدا کیا تھا، اس میں ہمارا کیا قصور تھا، تو بتائیے ان کا یہ عذر قیامت کے دن چلے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ ہم نے تمہیں عقل دیا تھا، ہم نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا تھا، ہم نے آسمان سے کتابیں اتاری تھی، یہ سب وسائل کو تم نے اپنے دماغ سے استعمال کرنا تھا اور حق تک تمہیں پہنچنا تھا، تم نہیں پہنچے، تم قصوروار ہو، جاؤ جہنم میں. تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ سارے ہی لوگوں کو کافروں کے گھر میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے. صرف ضروری زندگی گزارنے کی، دنیا گزارنے کی، دنیا میں وقت گزارنے کی ضروری چیزیں ہمیں مل جاتی، لیکن دین کے لیے، ایمان کے لیے سب کو برابر محنت کرنا پڑتی. سب کو اللہ نے عقل دیا ہے، وسائل دیے، سب کو کہا جاتا کہ تم سب اپنی محنت سے ایمان تک پہنچو، حق تک پہنچو، اللہ کی رضا تک پہنچو. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. کچھ لوگوں پر، یعنی ایمان والوں پر اللہ نے ایک ایکسٹرا فضل کر دیا، ایکسٹرا نعمت ہمیں دے دی ہے، زائد نعمت دے دی ہے، ضروری چیزوں سے زائد چیز ہمیں ایمان دے دیا ہے. الحمدللہ. اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی یہ ضروری چیزوں سے ایک زائد چیز اللہ نے ہمیں دے دی ہے. لیکن اکثر لوگ، مسلمان بھی اکثر شکر ادا نہیں کرتے، اس ایمان کی قدر نہیں کرتے جو اللہ نے کافروں کو نہیں دیا ہے. کافروں کو تلاش پر لگا دیا کہ تم خود تلاش کرو، تم خود اپنی عقل سے اور اپنی محنت سے تم حق تک پہنچو. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے محنت پر لگا دیا اور ہمیں اپنے فضل سے مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ایمان دے دیا اور شرک سے بچا لیا ہے. تو یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اس لیے کہا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب یہاں ایک اور اہم بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس کنڈیشن میں ہیں؟ جیل میں ہیں. مصیبتیں حضرت پر بڑھتی جا رہی ہیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. کنویں میں ڈالے گئے، والد سے جدا کر دیے گئے، وطن سے جدا کر دیے گئے، غلام بنا دیے گئے، بازار میں بیچے گئے، پھر محل سے اٹھا کر جیل میں پہنچا دیے گئے. دن بدن آزمائش بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. لیکن سبحان اللہ، حضرت کا ایمان دیکھیں. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے. کتنی بھی مصیبت آ جائے، کیسے بھی حالات آ جائیں، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور اس مصیبت میں بھی شکر کا طریقہ سوچنا، شکر کا راستہ نکالنا، یہ کوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھے. مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہے. کوئی اور ہوتا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نعوذ باللہ وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا کہ کیا ہے میرے اوپر، کیوں مصیبتیں آ رہی ہے؟ مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا، مجھے والد سے دور کر دیا گیا، مجھے وطن سے دور کر دیا گیا، مجھے بلا وجہ غلام بنا دیا گیا، مجھے جیل میں پہنچا دیا. میرا کہیں بھی کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور میں بس پیسا جا رہا ہوں، بے قصور میں کچلا جا رہا ہوں. کوئی اور ہوتا تو وہ ایمان چھوڑ دیتا،
کوئی اور ہوتا تو وہ ناشکری پر آ جاتا، کوئی اور ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایت شروع کر دیتا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے وقت میں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوا، باپ سے دور ہوئے تو کیا ہوا، کنویں میں ڈالے گئے تو کیا ہوا، وطن سے بے وطن ہوئے تو کیا ہوا، غلام بنا دیے گئے تو کیا ہوا، جیل میں پہنچا دیے گئے تو کیا ہوا، ایمان تو ہے میرے پاس، ذالک من فضل اللہ علینا، ایمان تو ہے میرے پاس، شرک سے تو بچا ہوا ہوں. اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر حال میں شکر کا طریقہ سوچتے ہیں، اور ہر حال میں جو شکر کرنے والے ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا قیامت کے دن، حمد کا جھنڈا. اللہ کی ہر حال میں جو تعریف کرنے والے وہ اس جھنڈے کے نیچے رہیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں وہ لواء الحمد، حمد، اللہ کی تعریف کا جھنڈا. دیکھیے کیسا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اتنی مصیبتیں ہیں لیکن کسی بھی مصیبت کی طرف ذہن نہیں جا رہا ہے. ذہن جا رہا ہے اس مصیبت میں میرے اوپر کیا نعمت ہے، اس مصیبت میں میرے اوپر کیا نعمت ہے. ایمان جیسی نعمت ہے. میں شرک سے بچا ہوا ہوں، چاہے جیل میں ہوں تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایمان جیسی چیز تو ہے، شرک سے تو بچا ہوا ہوں. ذالک من فضل اللہ علینا. ایسے وقت بھی اللہ کی نعمت کو سوچ رہے ہیں. ہر ایمان والوں کو یہی کرنا ہے، ہمیشہ ہر وقت میں اللہ کی نعمت کو سوچنا. وہ شیخ سعدی نے ایک نیک آدمی کا واقعہ لکھا. شیخ سعدی بہت بڑے عالم، اور ان کی فارسی میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت عبرت کی نصیحت کی باتیں انہوں نے لکھی ہے. تو ایک شخص کے بارے میں لکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، اس کو شیر نے کاٹا، اس کو شیر نے پورے اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا. وہ سمندر کے کنارے پڑا ہوا ہے، پورے جسم کو زخمی کر دیا شیر نے. لیکن وہ اس حال میں بھی کیا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. الحمدللہ 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 کہہ رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو پورا جسم زخمی ہے آپ کا، پھر آپ اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے بہت عجیب جملہ کہا، بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت. میں مصیبت میں تو گرفتار ہوں لیکن گناہ میں نہیں ہوں. اللہ اکبر. مصیبت میں گرفتار ہوں اس وقت لیکن گناہ میں نہیں ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے جسم زخمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جسم زخمی ہے کوئی مسئلہ نہیں، مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں نہیں. مصیبت میں گرفتار ہونا اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا گناہ میں گرفتار ہو جانا بری چیز ہے. اسی لیے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو مشہور تابعی ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت زبیر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت عائشہ ان کی خالہ ہیں. حضرت عائشہ کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی، پورا علم انہوں نے حضرت عائشہ سے حاصل کیا. بہت متقی، پرہیزگار، عالم، محدث، اور بڑے درجے کے صابر تھے. ان کا دیکھیں صبر اور شکر ان کا دیکھیں. ایک مرتبہ ان کو ولید ابن عبد الملک جو مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے بنو امیہ کا، اس نے مدینہ سے ان کو وہاں بغداد بلایا جہاں پایہ تخت تھا. وہاں بلا کر اس نے کہا کہ آپ آئیے، آپ صحابی ہیں، تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے علم حاصل کیا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کچھ دن ہم آپ کی صحبت میں رہیں گے، ہمیں بھی کچھ فائدہ ہوگا. تو اس نے مدینہ منورہ سے ان کو وہاں اپنے پاس بلوایا. یہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. ایک دو دن ہوئے، بیٹا ان کا جوان بیٹا ساتھ میں تھا، بیٹے کا وہاں پر انتقال ہو گیا. بیٹا گھوڑے دوڑ رہے تھے کہیں، وہاں وہ دیکھنے کے لیے گیا، ایک گھوڑے نے ٹکر ماری اور جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب بتائیں کتنی بڑی مصیبت ہے. لیکن وہ کہنے لگے الحمدللہ. انہوں نے کہا الحمدللہ الذی اعطانی اربعا واخذ منی واحدا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے 4 بیٹے دیے، ایک بیٹا لے لیا تو کیا ہوا، 3 تو ہے. پھر ایک دو دن اور رکے وہاں پر، سفر میں ہی ابھی وہیں بادشاہ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان کے پیر میں زخم ہو گیا، پیر میں ان کے زخم ہو گیا. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ پیر ان کا کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر تیزی سے پھیل رہا ہے، زہر تیزی سے پھیل رہا ہے، پیر کاٹنا پڑے گا. پیر کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، پیر الگ کر دیا گیا. پیر کو دیکھ کر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی اعطانی 4 اطراف واخذ منی واحدا. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے جسم میں 4 کونے دیے، 2 ہاتھ 2 پیر، 4 کونے عطا فرمائے. ایک لے لیا تو کیا ہوا، 3 باقی ہیں، 3 باقی ہیں. مدینہ منورہ واپس آئے تو لوگ ان کی تعزیت کے لیے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ کا پیر بھی کاٹ دیا گیا، اتنی بڑی مصیبت آپ کے اوپر آئی. تو ان کو لوگوں نے دیکھا تو وہ تو بالکل پریشان بھی نہیں ہے، ان کی زبان پر تو بس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے
الحمدللہ الذی قد ابتلیت فعافیت، جس نے ابھی مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اس سے پہلے کتنے سالوں سے اس نے مجھے عافیت دی ہے، ابھی کچھ لیا ہے تو کیا ہوا، ابھی تک اس نے کتنا دیا ہے۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، اتنی تعریف کہ جو تعریف جب ختم ہو جائے گی وہاں تک تعریف اللہ ہی کے لیے۔ تو خیر یہ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں مصیبتوں میں بھی شکر کا طریقہ سوچتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، اتنی مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں لیکن وہاں بھی اپنے ایمان کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ اور لوگوں پر ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اب دیکھیے توحید بیان کر رہے ہیں۔ ارباب متفرقون، کیا بکھرے ہوئے رب، بکھرے ہوئے بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا ہے قہار ہے؟ کیا زبردست توحید بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، بکھرے ہوئے، جو تم جن ربوں کو، جن معبودوں کو تم پوجتے ہو یہ بکھرے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں، بہت سارے ہیں، یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد اکیلا اور قہار؟ قرآن میں واحد ایک، قرآن میں 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے الواحد الف لام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الواحد کا لفظ بیان کیا ہے 6 جگہ قرآن میں، تو 6 جگہ اس کے ساتھ القہار کی صفت آئی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان کی ہے۔ کیا بہت سارے معبود، بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد اکیلا ہے قہار ہے؟ تو اب واحد کے ساتھ قہار کی صفت کیوں؟ 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے، یہاں بھی ہے 13ویں پارے میں ہے، 24ویں پارے میں ہے، 23ویں پارے میں 2 جگہ ہے۔ تو جہاں جہاں بھی واحد نام الواحد آتا ہے اس کے ساتھ القہار آتا ہے، کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو اکیلا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ دنیا میں جو اکیلا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ دنیا میں تو دیکھو جو بھی جیتتا ہے، کوئی بھی قوم ہو، انسان ہو یا کوئی بھی جانور بھی ہو، جب وہ اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں، بکریاں ایک ساتھ رہتی ہیں تو بھیڑیا حملہ نہیں کر سکتا۔ ہم سب مثالیں جانتے ہیں، بہت ساری بھینسیں ایک ساتھ ہوتی ہے تو شیر ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو انسان یا جانور جو ہوتے ہیں وہ جب اجتماعیت میں ہوں، بہت سارے مل کر ہوں، تو وہ ہارتے نہیں ہیں، وہ کمزور نہیں پڑتے۔ انسانوں کے لیے اور مخلوق کے لیے تو یہ چیز ہے کہ ان کے لیے اکیلا ہونا اچھی بات نہیں ہے، اکیلے ہو جائیں گے تو وہ ہار جائیں گے اور کمزور پڑ جائیں گے۔ لیکن اللہ اکیلا ایسا ہے، الواحد کا لفظ آیا کہ اللہ اکیلا ہے، تو کہیں انسانوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ جیسے مخلوق اکیلی ہوتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے، اکیلی ہوتی ہے تو وہ ہار جاتی ہے، کہیں میرے بارے میں بھی لوگ یہ نہ سمجھیں۔ اس لیے الواحد کے بعد القہار، میں اکیلا بھی ہوں اور جیتتا بھی ہوں، میں اکیلا بھی ہوں اور سب پر غالب بھی ہوں، میں اکیلا بھی ہوں اور حکم میرا ہی چلتا ہے۔ ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ جو قہار، قہار ان سب پر غالب ہے، اکیلا ہو کر بھی وہ کمزور نہیں پڑتا، اکیلا ہو کر بھی وہ ہارتا نہیں ہے، اکیلا ہو کر بھی وہ بے بس نہیں ہے، اکیلا ہو کر بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور خاص طور سے جیل کے ماحول میں یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جو اکیلا ہے قہار، غالب وہ ہے، حکم اس کا چلتا ہے۔ ہم جیل میں آ گئے تو جو جیل میں ہمیں ڈالنے والے ہیں بادشاہ یہاں مصر کے، وہ خدا نہیں ہے، وہ غالب نہیں ہے، غالب تو اللہ ہی ہے۔ ہمیں جیل میں لانے میں اس کی کوئی حکمت ہے، یہ بتلا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پر قہار کا لفظ بھی اس مناسبت سے استعمال کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب جو بکھرے ہوئے ہیں وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو قہار ہے، سب پر غالب ہے؟ چلیے اس کے بعد آئندہ